أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري في كتاب الصيام ومسلم في كتاب الزكاة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کسی چیز کا جوڑا خرچ کرتا ہے من انفق الزوجین فی سبیل اللہ جو آدمی اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا پیش کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا. نودی من ابواب الجنہ جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ یا عبد اللہ ھذا خیر. اے اللہ کے بندہ اے اللہ کے پیارے بندے آؤ یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے داخل ہو جاؤ. دروازے سے پکارا جائے گا اس سے داخل ہو جاؤ یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے یہاں آؤ. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا ایک عظیم شاہکار ہوگا وہاں پر. یہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اب جوڑا خرچ کرے گا یہ جوڑا کیا ہے چونکہ اس زمانے کی مزاج کے اعتبار سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا. ان دنوں زیادہ تر اونٹ اسی طریقے سے بکرا بکری یا پھر گھوڑے یا اس طریقے سے جو بھی چیز آج کے زمانے میں بھی کسی بھی چیز کو جو فقط تعداد میں جوڑے پیش کیا جائے چاہے وہ کرنسی کے طور پر ہو یا کوئی اور مال کے طور پر ہو جو بھی چیز ہو یا کوئی اور عبادت ہو اگر جوڑا پیش کیا جائے ایک ہوتا ہے جفت ایک ہوتا ہے طاق. طاق بولے تو اس میں جوڑا نہیں رہتا ہے 1 3 5 7 اور جوڑا سب کو معلوم 2 4 6 8 10. اگر کوئی جوڑا خرچ کرتا ہے جوڑا جس چیز کا جوڑا خرچ کرے اگر کرنسی میں کوئی جوڑا خرچ کر رہا ہے 2 روپے 4 روپے 8 روپے 10 روپے تو اس کی بھی فضیلت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسے اللہ کے نیک بندوں کو اور خرچ کرنے کے پس پردہ ایک ہی چیز کا فرما ہو وہ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو کہ اسے ہمیں اللہ کی جنت مل جائے اور وہ جنت جس جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا اے اللہ کے پیارے بندے ادھر آ یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ بڑا ہے یہ اچھا ہے اور صدا ملے گا.
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مزید اس کی تفصیل میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا فمن كان من اہل الصلاة دعیا من باب الصلاة، تو اب ان میں سے جو آدمی نمازی ہوگا، نمازی جو آدمی نمازوں کا اہتمام اور پابندی کرنے والا ہوگا تو اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ اور جنت میں ایک دروازہ باب الصلاۃ بھی ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ باب الصلاۃ ہے تو اس نماز والے دروازے سے جو بہت زیادہ نمازی ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا، ایسے آدمی کو بلایا جائے گا کہ ہاں یہ دروازہ تمہارے لیے خاص ہے، یہ مختص ہے، یہ مخصوص ہے، اس میں آپ داخل ہو جاؤ، آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، اور جو آدمی مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا، تو ایسے مجاہدوں کو بلایا جائے گا کہ باب الجہاد سے یہاں آؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں بھلائی، جنت کے سارے دروازوں میں بھلائی ہے، سارے دروازوں میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، مگر تخصیص کے لیے اور فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک آدمی کو بلایا جائے گا کہ آؤ یہ دروازہ تمہارے لیے خاص ہے، اس سے داخل ہو جاؤ، یہاں اچھا ہے، یہاں بھلا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، جو روزے دار ہوگا، ایسے روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی دینے والا آواز لگائے گا کہ اے صائمین، اے روزے دار، اس میں آ جاؤ۔ یہ باب الریان ہے جو روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ باب الریان میں خالی روزے دار یا دوسرے لوگوں کی کوئی انٹری نہیں، خالی وی آئی پی، اسپیشل، اوریجنل، آ جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ باب الریان میں سارے لوگ داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، جو آدمی صدقہ کرنے والا ہوگا زیادہ سے زیادہ، فرمایا دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، ایسے آدمی کو باب الصدقہ سے، باب الصدقہ سے، صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا، یا عبداللہ ھذا خیر، یہاں آؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ بہتر ہے، یہ بھلا ہے، یہ باب الصدقہ سے داخل ہو جاؤ۔ یہاں میں آگے اور بیان کرتا ہوں، مگر ایک نقطہ نکالنا چاہتا ہوں اور ایک مسئلہ استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نماز کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جہاد کا تذکرہ کیا، اس کے بعد روزے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد صدقے کا تذکرہ کیا، اور صدقے کا لفظ یہاں پر عام ہے، نمازوں کے بارے میں تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن قرینے سے یہ بتلایا جا سکتا ہے کہ آخر میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صدقے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ صدقہ عام ہے، صدقات واجبہ جسے زکات کہتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور حدیث کے شروع والے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے من انفق زوجین فی سبیل اللہ، یہ زکات پر استدلال نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ لفظ یہ بتلاتا ہے کہ یہ عام صدقات واجبہ نہیں، نافلہ ہے، جو عام صدقہ، عام خیرات اللہ کے راستے میں کرتا ہے وہ یہاں پر مراد ہے، یہ زکات نہیں۔ زکات تو جیتے مرتے اگر نصاب میں پہنچ گیا تو بیچارے کو دینا ہی، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اس کو چھوڑنے کا، اگر چھوڑتا ہے تو اسلام کے ایک ارکان میں سے ایک رکن کا وہ انکار کرتا ہے۔ تو یہ صدقات نافلہ ہے جو عام صدقہ و خیرات ہے، جس صدقے کے بارے میں ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی بالکل تیز تند ہواؤں کی طرح لٹاتے تھے، بکھیرتے تھے، لوگوں میں خرچ کرتے تھے۔ تو وہ صدقات نافلہ ہے، یہ واجبہ زکات نہیں ہے۔ اچھا، حدیث کا ایک پہلا ٹکڑا اور آخری لفظ جو حدیث میں ہے وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، تو میں یہاں یہ بات کہہ سکتا ہوں، استدلال کر سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں نقطہ کہ جو نماز فرض ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو زکات فرض ہے تو وہ ہے ہی ہے، جو روزہ فرض ہے وہ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ نفلی نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے والوں کے لیے یہ اور بڑی بشارت ہے، یہ اور مقدم ہوگا، وہ آدمی اہد ہوگا جو زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہوگا۔ ایسے آدمی کو خصوصی طور پر بلایا جائے گا، آؤ نمازی، آؤ آؤ، نماز ادا کرنے والوں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے والوں، تہجد پڑھنے والوں، سنت کا اہتمام کرنے والوں، سنتیں نہ چھوڑنے والوں،
نفلی نمازوں کا اہتمام کرنے والوں، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھنے والوں کو اجر، یہ دروازہ تمہارے لیے ہے۔ اسی طریقے سے روزے دار، ایک روزہ تو فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا، کسی بھی صورت میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی جو ہے بہانہ نہیں، کوئی ہیلا نہیں۔ اگر واقعی کوئی شرعی عذر ہے تو جو اس کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کے علاوہ جو نفلی روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اسے بلایا جائے باب الریان سے، جو روزہ رکھنے والا ہے اسے روزے داروں کے اسپیشل دروازے سے خصوصی طور پر بلایا جائے۔ یہ ایک نقطہ نکلتا ہے۔ ویسے فرض روزوں کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بھی ہے، لیکن زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو فرض کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں نفلی کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے مقدم رکھے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ، صدقے کی بات آئی، صدقہ عام صدقہ اور خیرات، یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا بھی ہے، خود زیادہ سے زیادہ آدمی کرے، زیادہ سے زیادہ لٹائے، عام دنوں میں بھی اور یہ رمضان کے مہینوں میں بھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنی جانب سے اس کو اجر و ثواب لکھے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فرض نمازوں کا اور جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کا اہتمام کرنے والا ان نمازوں سے نہیں بلایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مگر میں نے یہ کہا کہ استدلال کیا جا سکتا ہے اور یہ مقدم ہو سکتا ہے کہ جو آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کا اہتمام کرے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہے اور وہ زیادہ مستحق ہے کہ انہیں بھی بلایا جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو باتیں ختم ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فوراً کہا ابھی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، کچھ لوگ تو اس کے لیے کوئی خرابی نہیں ہے کہ جن کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، ایک دروازے اس کو بلا لیا، نماز والوں سے، زکات والوں سے، جہاد والوں سے اور اسی طریقے سے روزے والوں سے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن فائل یہ کہا کوئی ایسا بھی ہے احدم من تلک الابواب کلھا، کوئی ایسا بھی ہے جن کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ کہا کیا اس کے لیے تو کوئی خرابی نہیں ہے کہ ایک دروازے اسپیشل دروازے سے بلایا جائے گا، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جن کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، اے ابوبکر ہاں ہاں ایسا بھی وہ لوگ ہوں، ایسے بھی لوگ ہوں گے اور مجھے قوی امید ہے کہ ان میں سے تم بھی ہوگے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بشارت تھی، یہ کتنی بڑی خوشخبری تھی کہ ابوبکر لوگ تو بلائے جائیں گے سارے دروازوں سے، مگر مجھے پوری امید ہے کہ ان بلائے جانے والوں میں سے تم بھی ایک ہوگے جنہیں بلایا جائے گا۔ حقیقت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور فضیلت پر شاندار دلیل ہے، اور کیوں نہ ہو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ندا لگاتے، آواز لگاتے، صدا لگاتے، آج کون ہے روزے سے مجلس میں سب سے پہلے اٹھنے والا ابوبکر صدیق ہوتا تھا۔ آج کس نے کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا؟ جب بھی ندا آتی مجلس میں فوراً ابوبکر صدیق اٹھتے اور کہتے نا یا رسول اللہ، گویا کہ ہر خیر کے کام میں سبقت لے جانے والی شخصیت عظیمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا اور بات متفق علیہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اس کائنات میں انسانوں میں سب سے کوئی معزز ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، جو معزز ترین انسان ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت عظیمہ کے بارے میں کیا کہنا، ان کی شاندار منقبت پر ایک عظیم دلیل یہ بھی ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں کہا تھا لوگوں میں نے سارے لوگوں کے احسانات کے بدلے دے دیے مگر صدیق اکبر
میرے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میرا رب اسے اس کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت پر ایک شاندار دلیل تھی۔ وہیں پر بہت ساری باتیں معلوم ہوئی جو جس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اس رمضان المبارک کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ، 5 وقت کے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تو ادا کرنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ عام دنوں میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ ایک اور نقطہ یہاں پہ بتا دیتا ہوں، ہفتے میں 2 خاص طور سے مصنون روزے ہیں، ایک پیر کو ایک جمعرات کو، ایک پیر کو ایک جمعرات کو۔ اگر کوئی ہفتے میں 2 روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہو جائے گا، اور 2 روزہ رکھنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی لگانے والے جنت کے دروازے سے آواز دیں گے آ جاؤ۔ یہاں بھی 2 ہے، تو جہاں بھی 2 یا جوڑا رقم یا جوڑی چیزیں خرچ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہر چیزوں کا نذرانہ زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، عام صدقہ و خیرات اور نمازوں کا روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز، آمین۔